بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم عالی جناب پروفیسر سید عین الحسن صاحب، شیخ الجامعہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، پروفیسر صدیقی محمد محمود صاحب OSD2 اور ڈین شعبہ تعلیم و تربیت، سینٹر کے ڈائریکٹر پروفیسر محمد عبدالسمیع صدیقی صاحب اور اس پروگرام کے کوآرڈینیٹر محمد یوسف خان صاحب، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس 5 روزہ آن لائن ورکشاپ کے افتتاحی اجلاس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے. محترم اساتذہ کرام، مرکز پیشہ ورانہ فروغ برائے اساتذہ اردو ذریعہ تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا ایک تربیتی مرکز ہے جو اردو میڈیم اساتذہ کی ضروریات کو پورا کرتا ہے. 2007 سے اب تک اس سینٹر نے 105 پروگرام منعقد کیے ہیں. 13,000 سے زائد اساتذہ نے اس میں شرکت کی ہے. 21 آن لائن پروگرام بھی اس میں شامل ہے اور آج کا یہ پروگرام اسی کی ایک کڑی ہے جو 16 جنوری سے 20 جنوری تک منعقد کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارے اساتذہ پیشہ ورانہ مہارتیں کیا کیا ہیں اس سے واقف ہوں. اسی کے مد نظر اس ورکشاپ کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے. آج اس کا افتتاحی اجلاس ہے. اس پروگرام کی صدارت فرما رہے ہمارے حبیب العزیز شیخ الجامعہ پروفیسر سید عین الحسن صاحب ہیں. ہمارے لیے اور ہمارے اساتذہ کے لیے خوشی کی بات ہے کہ سر موجود ہیں اور صدر محفل کی اجازت سے میں اس پروگرام کا افتتاح کرنا چاہوں گا. تو سب سے پہلے میں IMC کی ٹیم سے گزارش کرتا ہوں کہ مانو کا ترانہ پیش کریں. جی زبان اردو، یہ جامعہ زبان اردو، زبان اردو کا آشیاں ہے، زبان اردو کا آشیاں ہے. یہ جامعہ زبان اردو، یہ جامعہ زبان اردو. کلام سارے ہے درج روح میں، قلم سے اترا ہوا بدن ہے. یہ علم کا شہر گھر ہے میرا، میرا مدرسہ میرا وطن ہے. تعلیم کا موسم ہے، تہذیب کی فصلیں ہیں، ہم روشنی کرتے ہیں، سورج کی نسلیں ہیں. اردو کی اڑے خوشبو، یہ جامعہ ہے زبان اردو، یہ جامعہ ہے زبان اردو، یہ جامعہ ہے زبان اردو، یہ جامعہ. جو دانا گزرے دن اس زمین سے، جو دانا گزرے تھے اس زمین سے، وہ علم کے بیج بو گئے ہیں. بڑے ہوئے جب پودے بڑھ کے، ہمارے قد اونچے ہو گئے ہیں. ہم چاند کی پیشانی جب چھو کے نکلتے ہیں، کائنات میں ہے پاؤں اور مارس پہ چلتے ہیں. اردو کی اڑے خوشبو، یہ جامعہ ہے زبان اردو، 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 زبان اردو کا آشیاں ہے، یہ جامعہ ہے زبان اردو. بہت شکریہ. معزز حاضرین و ناظرین، ابھی آپ یونیورسٹی کے ترانے سے محظوظ ہو رہے تھے جسے گلزار صاحب نے لکھا تھا ہم سبھی کے لیے. اب آئیے آپ تمام لوگوں کے استقبال کے لیے میں آواز دوں مرکز پیشہ ورانہ فروغ برائے اساتذہ اردو ذریعہ تعلیم کے ڈائریکٹر پروفیسر محمد عبدالسمیع صدیقی صاحب کو کہ آپ آئیں اور استقبالیہ کلمات پیش کریں.
عزت مآب شیخ الجامعہ پروفیسر سید عین الحسن صاحب، ڈین اسکول آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ پروفیسر صدیقی محمد محمود صاحب، آج کے اس ورکشاپ کے کوآرڈینیٹر مانو پولی ٹیکنک حیدرآباد کے پرنسپل جناب ڈاکٹر محمد یوسف خان صاحب، میرے ساتھی ڈاکٹر اکبر صاحب اور تمام شرکاء، السلام علیکم۔ جیسا کہ اکبر صاحب نے ابتدائی گفتگو میں عرض کیا، یہ سینٹر کی جانب سے جو آن لائن پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس مرتبہ پروگرام کا عنوان ہم نے ووکیشنل سکلز سے متعلق رکھا ہے۔ آپ سبھی اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جو نئی ایجوکیشن پالیسی آئی ہے اس میں اسکولی سطح پر بھی ووکیشنل سکلز کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو اسکول کے سطح پر متعارف کرانے کی بات کی گئی۔ تو ذمہ داران کی رائے سے یہ طے کیا گیا کہ ہم اگلے 5 دنوں میں ان موضوعات کا احاطہ کریں گے کہ سب سے پہلے ووکیشنل سکلز کے زمرے میں کون سی چیزیں آتی ہیں اس پر بات ہوگی، اور این ای پی کے تحت اس کی کیا اہمیت، افادیت، نوعیت ہے اس پر گفتگو ہوگی۔ پھر کچھ جگہ پر ایسا ہے کہ اسکولی سطح پر پہلے سے ووکیشنل سکلز کا کام چل رہا ہے، تو کچھ 1-2 کیس اسٹڈیز آپ کے سامنے رکھے جائیں گے کہ کیسے ووکیشنل سکلز کو متعارف کرانے سے اسکول کی چیزوں میں اضافہ ہوا، اسکول کی رینکنگ میں اور دوسری چیزوں میں، اسکول کی ترقی میں اور اسکول کے طلباء و طالبات کی بھی ترقی میں۔ ساتھ ہی ساتھ 2-3 ایسی سکلز ہیں جن کو اس ورکشاپ کے ذریعے آپ سے متعارف کرایا جانا ہے۔ ایک تو جیسے سبھی اسکولوں میں ڈرائنگ ٹیچرز ہوتے ہیں، تو اسی ڈرائنگ کو ہم اینیمیشن تک کیسے لے جا سکتے ہیں، اور اس ضمن میں ایک سیشن ہونا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بار بار این ای پی میں کوڈنگ اور ایپ ڈیولپمنٹ کی بات کی گئی، تو اس پر ہم نے ایک سیشن رکھا ہے کہ اسکولی سطح کے بچوں کے لیے کوڈنگ کو ایک کریئر آپشن کے طور پر کیسے متعارف کیا جا سکتا ہے، اس پر ایک سیشن ہے، اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ پر۔ تو 5 دنوں میں 5 مختلف موضوعات کا احاطہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ بہت ہی معمولی سی، بہت چھوٹی سی ایک رجسٹریشن فیس ہم نے رکھی تھی۔ اس رجسٹریشن فیس کو پے کرتے ہوئے تقریباً 40 اساتذہ نے اس ورکشاپ کے لیے رجسٹر کیا ہے، جو ہندوستان بھر کے اردو میڈیم اسکول کے ٹیچرز ہیں کچھ، اور کچھ پرنسپلز ہیں۔ میں اپنے تمام شرکاء کا اور تمام معززین کا پھر ایک بار دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ میں آپ تمام کا ممنون بھی ہوں کہ ذمہ داروں نے، ارباب مجاز نے ہمیں اس پروگرام کی اجازت بھی دی، اور خود آج اس پروگرام میں ان کی موجودگی ہمارے لیے ہمت افزائی کا باعث ہے۔ اسی طرح میں شرکاء کا بھی ممنون ہوں، اور ان سے ایک درخواست یہ کرتا ہوں کہ اس پروگرام کو اگلے 5 دن جو ہمارا انسٹرکشنل میڈیا سینٹر ہے، اس کے یوٹیوب چینل سے یہ براڈ کاسٹ ہوگا۔ دوپہر میں 3 سے 4:30 کا وقت رکھا گیا ہے، تو اس وقت کا استعمال کیجئے، سیشنز کو پورا اٹینڈ کیجئے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک اٹینڈنس لنک آپ کو شیئر کی جائے گی واٹس ایپ گروپ میں، اس پر اٹینڈنس بھی مارک کیجئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے یہ درخواست ہے کہ اگر سیشن کے دوران آپ کے کچھ سوالات ہوں تو ان سوالات کو آپ اپنے یوٹیوب کے چیٹ باکس سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ سے میں ایک اور گزارش کرتے ہوئے اپنی جگہ لوں گا کہ آئی ایم سی مانو کا یہ یوٹیوب چینل بہت سارے ایجوکیشنل پروگرامز براڈ کاسٹ کرتا ہے۔ میں آپ سے درخواست یہ کر رہا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، تاکہ جب کبھی آئی ایم سی مانو کی جانب سے کوئی پروگرام یہاں سے ریلے ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو آئے اور آپ اس پروگرام سے استفادہ کر سکیں۔ ان تمام باتوں کے ساتھ صدر اجلاس کا، استاد محترم پروفیسر صدیقی محمد محمود صاحب کا اور یوسف خان صاحب کا، اور اپنے تمام ساتھیوں کا، آئی ایم سی کے ساتھی، سی پی ڈی ایم ٹی کے ساتھی، سبھی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سر۔ اب میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے او ایس ڈی سیکنڈ پروفیسر صدیقی محمد محمود صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ سر آپ اپنے زرعی خیالات سے نوازیں۔ سر بہت ساری ذمہ داریوں کے باوجود سر ہمارے لیے وقت نکالا، یہ ہمارے لیے بڑی بات ہے۔ سر پروفیسر صدیقی محمد محمود۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم صدر نشین اجلاس ہردی العزیز شیخ الجامعہ پروفیسر عین الحسن صاحب، CPDMT کے ڈائریکٹر پروفیسر عبدالسمیع صدیقی صاحب، اس پروگرام کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر یوسف خان صاحب، پرنسپل پولی ٹیکنک حیدرآباد، پروگرام کے اس وقت کے میزبان جناب ڈاکٹر محمد اکبر صاحب، CPDMT کے سبھی رفقۂ کار، IMC کے سبھی رفقۂ کار اور معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے میں CPDMT کے ارباب مجاز کو، تمام ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت ہی اچھے موضوع کا انتخاب اس ورکشاپ کے لیے کیا ہے. 5 ڈے آن لائن ورکشاپ آن ووکیشنل اسکلس ان اسکولس. یہ جو ورکشاپ ہے اگرچہ کہ آن لائن ہے اور آن لائن کے انعقاد کی اپنی دشواریاں ہوتی ہیں، لیکن موضوع کے لحاظ سے، عنوان کے لحاظ سے بہت ہی اہم موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے. اس کے لیے میں ان کی خدمت میں ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. جہاں تک اسکولس کا معاملہ ہے، تمام تعلیمی ادارے طلباء کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتے ہیں. ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں اساتذہ کرام اسکولس میں، مدارس میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں پڑھانے میں سرگرم عمل ہے، اور ظاہر ہے کہ لاکھوں کروڑوں طلباء زیور علم سے آراستہ ہو رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ایکٹنگ وتھ این ایم از ایکٹنگ انٹیلیجنٹلی، یعنی مقصد کو دھیان میں رکھ کر کام کرنا گویا کام کو بامقصد بنانا ہوتا ہے. یعنی مقصد کے بغیر اگر کوئی کام کریں گے تو وہ اس سوائے شغلے بے شغلی کے کچھ نہیں ہو سکتا. تعلیم جس میں اتنے سارے لوگ جس سے وابستہ ہیں، ایک بے مقصد سرگرمی نہیں ہو سکتی. تعلیم کے اپنے مقاصد ہیں. ماہرین نے بہت سارے مقاصد کا احاطہ کیا، ہم سے متعارف کروایا. اگر آپ ماہرین کی بات مانیں تو ایجوکیشن فار نالج ایک بڑا مقصد ہے. دیگر مقاصد میں ایجوکیشن فار کلچر، ایجوکیشن فار نیشنل انٹیگریشن، ایجوکیشن فار ووکیشن، ایجوکیشن فار کیریکٹر فارمیشن، ایسے مختلف مقاصد کو ماہرین نے بیان کیا ہے. پھر ایک بہت دلچسپ بحث یہ بھی ہے کہ ان میں سے کون مقصد بڑا ہے اور کون چھوٹا ہے. ظاہر ہے کہ ہر مقصد کی اپنی میرٹس ہیں، اپنی ڈی میرٹس ہیں. ایجوکیشن فار ووکیشن از نو ایکسیپشن ٹو اٹ. تعلیم برائے روزگار، کسی پیشے کے لیے تیار کرنا، یہ بھی تعلیم کا ایک مقصد ہے. اس مقصد کی بھی چند اچھائیاں ہیں، چند کمیاں ہیں. ہم ان دونوں سے بحث نہیں کریں گے، لیکن ہاں ایک بات میں ضرور بتا دوں کہ اکثر ماہرین نے اگرچہ کہ اس مقصد کو اپنے آپ میں مکمل مقصد نہیں مانا ہے، لیکن ایک اولین مقصد ضرور مانا ہے. اس لیے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں تعلیم یافتہ ہوں، میرے پاس ڈھیر ساری ڈگریاں ہیں اور میں بے روزگار ہوں، اپنے آپ کو مینٹین کرنے کے لیے میں کسی اور کا محتاج ہوں، کسی پر ڈپینڈنٹ ہوں، تو معاشرہ یا سماج اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ایجوکیشن فار ووکیشن، تعلیم برائے روزگار، اپنے آپ میں مکمل مقصد نہیں ہے، لیکن اولین مقاصد میں سے ایک ضرور ہے. اس لیے کہ اگر کوئی آدمی سیلف ڈیپینڈنٹ بن جاتا ہے تو اس کے بعد بقیہ فیکلٹیز کو ڈیولپ کرنا، اس کے لیے ایک یکسوئی اس کو حاصل ہو جاتی ہے. تو جہاں تک ایجوکیشن فار ووکیشن کا تعلق ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس کی جڑیں ہم کو سب سے پہلے بیسک ایجوکیشن سسٹم میں دیکھنے کو ملتی ہے. وہ بیسک ایجوکیشن سسٹم جس کو وردھا اسکیم بھی کہا جاتا ہے، جس کو مہاتما گاندھی نے انٹروڈیوس کیا تھا، اور ان کی تقریر کو سن کر، اس کو سمجھ کر، جس کو ڈاکٹر ذاکر حسین نے پین ڈاؤن کیا تھا، وہ کرافٹ سینٹرڈ ایجوکیشن کہہ لیجئے، وہ یوٹیلیٹیرین ایم پر مبنی تعلیم کہہ لیجئے، آپ اس کو جو بھی کہہ لیں، لیکن یہ کہ ہم کو
بہت زمانے قدیم سے اس کی جڑیں ہم اپنے سسٹم میں پاتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وقت اور حالات کے لحاظ سے ہمارا جو ہے فوکس بدلتا رہا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ملٹی پرپز اسکول کا جو تصور تھا وہ بھی کوئی نیا تصور نہیں ہے، کافی عرصہ پرانا تصور ہے، اور وہاں پر بھی مقصد یہ تھا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ، ایکیڈمکس کے ساتھ ساتھ، 3 آرس کے ساتھ ساتھ، یعنی ریڈنگ، رائٹنگ اور ارتھمیٹک کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ ہنر، اسکل یا مہارت طلباء کو ضرور سکھائی جائیں، تاکہ اگر ان کو درمیان میں ہائی اسکول کے بعد یا 12th کے بعد یا کسی بھی سطح پر اگر اپنی تعلیم کا سلسلہ منقطع کرنا پڑا تب بھی وہ بے روزگار ثابت نہ ہوں. اس کے لیے اسکول سے ہی ان کو ہنر سکھانے کی بات پہلے سے ہمارے سسٹم میں چلی آ رہی تھی. ایک بار پھر نیو ایجوکیشن پالیسی یا نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 نے ہم کو اس بات کے لیے آگاہ کیا، بلکہ آمادہ کیا کہ ہم اپنے سسٹم کو پھر سے گیئر اپ کر لیں کہ اسکول سے ہی یہ اسکل بیسڈ ایجوکیشن سسٹم کا آغاز کیا جائے. مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ اس سلسلے میں وقت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے CPDMT کے ارباب مجاز نے اس موضوع کا انتخاب کیا، اور میں ان کو اس بات کے لیے بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اسکلس میں ماڈرن اسکلس کو ضرور شامل کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ جو پہلے سے اسکلس چلے آ رہی ہیں ان کی اہمیت بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن چونکہ لوگ ان سے متعارف ہی ہیں تو اسکلس کے نام پر ہم کن نئی اسکلس کو اسکول سے متعارف کروا سکتے ہیں، اور کمپیوٹر کے اور انٹرنیٹ کے اس دور میں وہ کون سی اسکلس ہیں جو ہمارے طلباء کے لیے بے حد مفید ثابت ہو سکتی ہیں، ایسے عناوین کا انتخاب کیا. مجھے یقین ہے کہ ہمارے جو مدعوین ہیں، ہمارے جو ریسورس پرسنس ہیں، جو ماہرین ہیں، ان کے لیکچر سے استفادہ کرتے ہوئے، وہ جو پریزنٹیشن دیں گے ان سے استفادہ کرتے ہوئے آپ ان اسکلس کی خوبیوں کو، ان کے سکھانے کے طریقہ کار کو اچھی طریقے سے سمجھ جائیں گے، اور اس بات کے لیے کوشش کریں گے کہ ہم اپنے اسکول سے طلباء کو صرف گریڈز کے ساتھ میدان عمل میں نہ اتاریں، بلکہ اسکلس کے ساتھ بھی. ایکیڈمکس میں جو گریڈز ہوتے ہیں ان کی اہمیت اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اسکلس کے لیے بھی ایک تیاری آپ ان کو اسکول میں کروا سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ 5 days جو ورکشاپ ہے، یہ ورکشاپ اس کا ایک ذریعہ بن جائے گا. میں اس ورکشاپ کی کامیابی کے لیے نیک دعاؤں کے ساتھ آپ تمام سے رخصت چاہتا ہوں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بے حد شکریہ سر. محترم حاضرین و ناظرین، آج ہمارے لیے خوش بختی کا دن ہے کہ ہمارے درمیان شیخ الجامعہ پروفیسر سید عین الحسن صاحب مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی تشریف فرما ہیں. درس و تدریس اور انتظام و انصرام دونوں حیثیتوں سے اہل دانش کے حلقے میں آپ کا ایک نام ہے. اب میں صدارتی کلمات کے لیے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت سخن دیتا ہوں کہ آپ صدارتی کلمات سے نوازیں. بقول شاعر: وہ عزم رکھتا ہوں جو حادثوں میں پلتا ہے، وہ عزم رکھتا ہوں جو حادثوں میں پلتا ہے، ہوائیں تند میں میرا چراغ جلتا ہے، ہوائیں تند میں میرا چراغ جلتا ہے. بنام خدا بند جان و خرد، جناب پروفیسر صدیقی محمود صاحب، جناب عبدالسمیع صاحب، ڈاکٹر یوسف صاحب، اور ہمارے عزیز جناب اکبر صاحب. موضوع کافی گستردہ ہے، زیادہ دیر تک تو مجھے بات کرنی نہیں ہے، مگر جہاں تک وہ جنہوں نے جو انتخاب کیا ہے وہ ووکیشنل اسکلس کے لیے نیشنل ایجوکیشن پالیسی میں کیا پروویژنس ہیں اور اس میں کیا ڈائریکشن دیا گیا ہے، یہ ہم بار بار بتاتے رہے ہیں، اور اس کے اندر بھی بہت سارے فیڈ بیکس آتے رہے ہیں UGC سے، منسٹری سے، ان کو ہم انکارپوریٹ کرتے رہے ہیں. پھر یہ کہ وہ جو تھنکرز ٹول لیب، یہ اس کا کیا رشتہ ہے جو اسکل ڈیولپمنٹ سے ہے. آج کل تو آپ جانتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو ہے وہ اس کا بازار گرم ہے. اینیمیشن فلمز بن رہی ہیں، پھر وہ جو
ग्राफिक डिज़ाइन है, ये काफ़ी फल फूल रहा है। इसी के साथ साथ और भी हैं जहाँ कंप्यूटर बेस्ड जो नॉलेज है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, और कोडिंग डिकोडिंग की बात है। तो ये सारे बड़े ही अहम मौज़ूआत हैं। देखिए, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो नीचे से लेके ऊपर तक, यानी दर्जा 1 से लेके और पीएचडी तक का है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ किसी भी इल्म को नज़रअंदाज नहीं किया गया है। हर तरह के उलूम के हुसूल के लिए यहाँ पर रास्ते निकाले गए हैं। हमारे 3 मॉडल स्कूल्स हैं, मुख्तलिफ इलाक़ों में हैं। एक तो हैदराबाद में है, एक दरभंगा में है, और एक नूह में है। ये वहाँ हैं कि जहाँ पर पहले तालीम के जो इंतज़ामात थे वो बहुत अच्छे नहीं थे, मगर अब हमारे कैंपसेस के आने की वजह से उनके अड़ोस पड़ोस में भी बहुत सारी जगहों पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी आ गए। तो ये मानू के ऊपर, मानू की जिम्मेदारी थी जो मानू ने निभाया, अब दूसरे लोग इन जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, इसलिए कि तालीम को कहीं रास्ते में छोड़ न दिया जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए। और आगे बढ़ाने के लिए कोई वक्त नहीं होता कि इस उम्र में ये चीज़ सीखी जाएगी। तालीम हुनर के साथ साथ आगे बढ़ती है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत ख़ास तौर से बयान हुई है कि अगर हमने एक डिग्री हासिल कर ली तो उस डिग्री के पीछे हमने और क्या हासिल किया, अपने आप को कितना मजबूत किया, और हम इस वक्त कहाँ हैं। अगर हमसे कहा जाए कि इस डिग्री का इस्तेमाल करो तो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और इसके लिए कोई अभी बहुत डेफिनेट ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बना है, बल्कि ये यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर और कॉलेजेस के ऊपर और तालीमी इदारों के ऊपर छोड़ा गया है कि आप उसको सजेस्ट कीजिए कि आप कैसे आगे ले जा सकते हैं। जाहिर है कि हम पीछे नहीं हैं, हम भी चाहते हैं कि इसके अंदर कहीं ना कहीं हम पेश कदम रहें। पिछले दिनों कई बार हम अपने मॉडल स्कूल्स में जा चुके हैं, वो यहाँ भी, फलकनुमा में भी और नूह में भी। वहाँ हमने देखा कि बच्चों में कुछ कर दिखाने का इन्हमाक है। ये इस सदी की ज़रूरियात से जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं लगता कि ये अलग से कुछ सोच रहे हैं। आज आप देखिए, मोबाइल सबके पास है, चाहे वो उसकी अक़साम जुदागाना हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जो आम लोगों की दस्तरस तक नहीं है, मगर इस मोबाइल के काम से वाकिफ़ हैं कि मोबाइल का काम क्या है। और इंफॉर्मेशन की कोई लिमिट नहीं है, इंफॉर्मेशन हर जगह मौजूद है। इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, इस पर हमें सोचना पड़ेगा। तो ये बच्चों को भी बताया जा सकता है कि जो मशीन तुम्हारे हाथ में है इसका किस सूरत से तुम इस्तेमाल करो, और अगर इसका अच्छा इस्तेमाल करोगे तो उसके साथ साथ एक तरफ तुम्हारी तालीमी हैसियत और दूसरी तुम्हारी हुनरी हैसियत दोनों निखर कर सामने आएगी। मेरा ख्याल ये है कि एक बार फिर जो लोग चाहते हैं कि अपने तौर पर किसी निसाब को मुरतब करें, उनको आज़ादी देनी चाहिए। मैं इस आज़ादी का कायल हूँ। मैं देख रहा हूँ कि देहात और गांव में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो हुनर से डायरेक्ट वाबस्ता हैं, मगर हमारी तवज्जो नहीं गई उनकी तरफ। मैंने एक कुम्हार को देखा, जिस तरह से वो पॉटरी बना रहा है, बड़ा पढ़ा लिखा नहीं है, मगर जितनी खूबसूरत डिज़ाइन और तरीक़े से वो बना रहा है,
آپ کو کلے دے دیا جائے تو آپ ایسا نہیں ہے کہ بیٹھ کے ویسا ہی بنا سکتے ہوں. اس لیے اس ہنر کو سیکھنا پڑے گا. جب آپ اس ہنر کو سیکھیں گے تو محدود صرف اس چکی کی طرف نہیں رہ جائیں گے, بلکہ آپ بہت کچھ اس سے دوسری چیزیں ایوالو کر سکتے ہیں. اب ڈفرینٹ وہ کلے کس طرح کے ہوتے ہیں, کون سے کلے ایسے ہیں کہ جن کے اندر چمک پیدا ہو, کون سے کلے ایسے ہیں جن کے اوپر رنگ اچھی طرح سے نکھر کے آئے, یہ ساری چیزیں جو ہیں کہیں آپ گرافک سے لے سکتے ہیں, کہیں آپ کمپیوٹر سے حاصل کر سکتے ہیں, کہیں اس کو اپنے ہی موبائل کے اوپر اس کو کلر کر کے دکھا سکتے ہیں, ڈیزائن کیسی ہونی چاہیے کیا. یہ سب اسکل سے جڑے ہوئے سوالات ہیں. ہمارے کیمپس کے اندر یا آپ کے یہاں کہیں بھی چلے جائیے, بیمبو ٹری کی بھرمار ہے, لیکن ہم نے ان کو اپنے آپ سوکھنے اور گرنے کے لیے چھوڑ رکھا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ جو اپنی عمر کو پہنچیں گے تو یہ گر گرا کے کہیں یہ دھول کی نظر ہو جائیں گے. کیا ہم اس وقت ان کا جو قدرت نے ہم کو فراہم کیا ہے, کیا ہم اس کا اچھا استعمال کر سکتے ہیں؟ ہم بازار میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت سی چٹائی بنی ہوئی ہے, اس کو خرید کے لاتے ہیں. اس سے اچھی چٹائی اگر ہمارے پاس ہنر ہے, ہم بغیر کسی پیسے کے خرچ کیے ہوئے اپنے ہی ہنر کے استعمال سے اس سے خوبصورت, اس سے اچھی ڈیزائن میں بنا سکتے ہیں جو ہمارے گھر کے استعمال کے لیے ضروری ہیں. اسی صورت سے یہ جو ہم نے دیکھا ایک جگہ جا کے کہ بڑی ہی آرڈنری جو چیز سامنے رکھی ہوئی آپ کو را فارم میں بڑی آرڈنری دکھائی دے رہی ہے, اس سے کرسیاں بنا دی گئیں, اس سے صوفے بنا دیے گئے. اب ان کی مارکیٹ میں جو ویلیو ہے, ابے ہاتھوں سے بنے ہوئے ہیں تو ہاتھ کا بنا ہوا اور مشین کا بنا ہوا دونوں میں تو فرق ہوتا ہے. بڑا ساڑیوں کا کاروبار میں نے دیکھا ہے, سب پاور لومز پر آ گئے, مشینوں کی مدد, مگر یہ ہاتھوں کا جو ہنر تھا وہ دھیرے دھیرے جانے لگا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ان ہاتھوں کو, ہنر کو, چاہے وہ ساڑیاں بنانے ہوں یا اور کوئی مخمل بنانا ہو یا پھر کارپیٹ بنانی ہو, اگر اس کے اندر کوئی ہنر ہے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہیں جانے کی, آپ اپنی انڈسٹری خود بنا سکتے ہیں. یہ ہے ہنر جو شروع سے اس کو سکھانی چاہیے. اس کے لیے کوئی عمر نہیں ہے. میں جانتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس حد کو کراس کر جائیں جہاں پر چائلڈ لیبر منع ہے, قانوناً وہاں منع ہے, مگر یہ بھی طے ہے کہ جب جتنی ملائم انگلیاں ہوں گی اتنے ہی جوہر بھی ملائم ہو کے سامنے آئے گا, مگر ایک احتیاط کے ساتھ کہ ان کو کہاں پر لے جا کے کیسے سکھایا جائے. یہ چاہے اسکول لیول پر ہو, چاہے یونیورسٹی لیول پر ہو, مگر ضرورت اس بات کی ہے اگر ہاتھوں میں یہ ہنر موجود ہے تو اپنے آپ کوئی بھی انسان, کوئی بھی طالب علم, چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو, کچھ بھی کر سکتا ہے اس دنیا میں. اور نیشنل ایجوکیشن پالیسی نے انہی سب چیزوں کو سجیسٹ کر کے رکھا ہے. وہ ڈریسز کہ جو آپ بنا سکتے ہیں, بڑے بڑے شیشوں میں لگے ہوئے جب دکھائی دیتے ہیں تو آپ کا دل مچلتا ہے, مگر یہی ڈریسز حقیقت یہ ہے آپ ان کو ڈیزائن کر سکتے ہیں. آپ کو ٹریننگ دی جائے تو اس کے جتنے بھی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ مہیا ہو سکتی ہیں اور گھر بیٹھے یہ کام کر سکتے ہیں. آج ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بات کھو رہی ہے. میں جانتا ہوں بہت سارے لوگ ہیں گھر میں بیٹھے ہیں لیکن دنیا بھر سے تجارت کر رہے ہیں. ایک جگہ جو سستا مال ہے دوسری جگہ جو مہنگا بک رہا ہے وہاں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے. کہاں؟ صرف آرڈرز دے کے, صرف یہاں سے وہاں جانے کے لیے. لیکن اس کے لیے آپ کو بڑی ایمانداری کے ساتھ کام کرنا پڑے گا, بہت لگن سے کام کرنا پڑے گا. گھر بیٹھے آپ نہ جانے کتنے لوگوں کو امپلائی کر سکتے ہیں, نہ جانے کتنے لوگوں کو ان کاروبار سے لگا سکتے ہیں. دیکھیے یہ قافلہ نہ جانے کہاں تک جائے گا. آج کی دنیا بدلتی ہوئی دنیا ہے. اس بدلتی ہوئی دنیا میں بہت سارے سوالات بھی ہیں, بہت سارے جوابات بھی ہیں.
अगर हम पॉजिटिव वे में लें, तख्लीकी एतबार से, तो ये बहुत कुछ हमको मिल सकता है, और अगर हम तनकीदी एतबार से लेंगे तो बहुत कुछ हमारे हाथों से जा सकता है। इस दो राहे पर हम खड़े हैं, इसको समझना होगा हमें कहाँ ले जाना है, अपने आने वाली नस्लों को इसके बारे में हमारे तकाज़े क्या हैं, हमारी ज़रूरियात क्या हैं, इनको हमें पेश नज़र रखना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं इस बहुत ही कारामद मौजू के लिए जिसका इंतखाब किया गया है CPDVMT की तरफ से मैं मुबारकबाद देता हूँ, और मैं जानता हूँ कि इसका नतीजा अच्छा ही निकलेगा इंशाअल्लाहिल मुस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया। बेहद शुक्रिया सर। अभी आप सदारती कलमात समात फरमा रहे थे। मुझे उम्मीद है सर ने जो बातें कही हमारे असातिज़ा कराम ज़रूर उस पर अमल करेंगे। अब मैं इजहार तशक्कुर के लिए मैं इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ़ खान साहब पॉलिटेक्निक मानू से दरख्वास्त करता हूं कि आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले शेखुल जामिया मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन सर का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं कि जो सर के ज़रीन इरशादात और जो है उनकी हिदायत पर इंशाअल्लाह हम सब अमल करेंगे और इसका फ़ायदा उठाएंगे। सर ने कई मिसालें दी हैं कि रॉ मटेरियल्स को जो है हम हकीकत में कैसा उसको जो है इस्तेमाल कर सकते। अगर हमारा पॉजिटिव माइंड सेट रहा तो हम घर बैठे ही जो है दुनिया भर की जो है डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। सर ने कई मिसालें दी, कई ज़रीन अपने जो है इरशादात को जो है दिया है। हम सब उस पर अमल करेंगे, अमल पैरा होंगे तो जो है वाकई हर जितने भी असातिज़ा इकराम यहाँ मौजूद है वो अपने अपने इंस्टीट्यूट्स में इन ख़यालात को अपनी अमली जामा पहनाएंगे तो ज़रूर उसका फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ प्रोफेसर सिद्दीकी मोहम्मद महमूद सर ये ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी है और डीन स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के हैं। आपने भी नहीं सर ने जो है काफ़ी अच्छे जो है अपने ख़यालात का इज़हार किया है। आपने कहा है कि एक्टिंग विद एन एम इज़ एक्टिंग इंटेलिजेंटली, यानी वाकई अगर हम कोई एक मकसद के साथ अगर कोई काम को लेंगे, मकसद के साथ और अपने विज़न के साथ जाएंगे तो फिर अपने काम में उसमें जो है कामयाबी हासिल करेंगे। मैं प्रोफेसर समी सिद्दीकी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने जो है इस प्रोग्राम को जो है काफ़ी अच्छी तरह से जो है इसको फ्रेम किया है। रिसोर्स पर्सन्स का आइडेंटिफिकेशन जैसा हमारे शेखुल जामिया ने भी कहा कि जो है राइट पर्सन को और जो है अच्छे टॉपिक्स का जो है इनेकाद किया है। हम सब मैं IMC मीडिया सेंटर और जो है CPDMT के जो है असातिज़ा इकराम उन सब का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर। यकीनन इज़हार तशक्कुर के बाद प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचता है, लेकिन आखिर में हम कौमी तराना सुनेंगे। मैं IMC के अरकान से दरख्वास्त करता हूं कि कौमी तराना पेश करें जी, और इसके फ़ौरन बाद हमारा तकनीकी इजलास शुरू होगा। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। तकनीकी इजलास में एक बार फिर से आप तमाम हजरात का खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज के हमारे रिसोर्स पर्सन डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ़ खान साहब प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक मानू हैं। आप दरस व तदरीस का 22 साल से ज़ायद अरसे का तजर्बा रखते हैं। आप इंतज़ामी उमूर के बहुत माहिर हैं। आप 13 साल से प्रिंसिपल की हैसियत से मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आप कई प्रोग्रामों के कोऑर्डिनेटर भी रह चुके हैं। आप अपनी यूनिवर्सिटी के अलावा मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों की कमेटी के मेंबर भी हैं। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ़ खान साहब
ट्रेनिंग और प्लेसमेंट सेल के इंचार्ज भी हैं। आप जॉइंट प्रॉक्टर की हैसियत से भी अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। आपने यूनिवर्सिटी के बहुत सारे जो जिम्मेदारियां हैं आप संभाले हुए हैं। आप प्रोग्राम के बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज भी किया है। आप उसके कन्वीनर की हैसियत से भी अपनी खिदमत दे चुके हैं। आपके दर्जनों मज़ामीन कौमी और बैनुल अक़वामी रसायल व जराइद में शाये हो चुके हैं। आपके कई चैप्टर मुख्तलिफ़ किताबों में भी शाये हो चुके हैं। अब मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ खान साहब से दरख्वास्त करता हूं कि आप अपने मौजू के हवाले से इजहार गुफ्तगू करें। डॉक्टर यूसुफ खान साहब। शुक्रिया डॉक्टर अकबर साहब। मेरा जो उन्वान है वोकेशनल स्किल्स सिग्निफिकेंस एंड NEP 2020 प्रोविजंस, यानी वोकेशनल स्किल्स कहते हैं कि पेशेवाराना महारत, इसकी अहमियत और NEP 2020 की दफ़ात में। वोकेशनल स्किल्स किसे कहते हैं, पहले हम ये समझेंगे वोकेशनल स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स में क्या फ़र्क है। मैं आपको बताऊं कि वोकेशनल स्किल्स जो है एक महदूद स्किल्स या स्पेसिफ़िक स्किल कहा जा सकता है, या टेक्नोलॉजी का कोई हिस्सा होता है जो हमें जो है प्रैक्टिकल नॉलेज देता है बनिस्बत जो अपना जो है रिवायती जो टेक्निकल नॉलेज होती है, कोर्सेज होते हैं जिसमें जो है पूरा मुकम्मल जो है थियोरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। तो वोकेशनल स्किल्स हमारे हम ज़हनशीन कर लेना है कि एक महदूद स्किल्स है या स्पेसिफ़िक स्किल्स है या एक चुनिंदा स्किल्स है, तकनीक्स है, जिससे हम टेक्नोलॉजी के कुछ हिस्से को लेकर हम वो हुनर को हासिल कर सकते हैं। मसलन मिसाल के तौर पर मैंने आपके सामने रखा है ड्राइंग और एनिमेशन के जो स्किल्स अभी जो है आपको हमारे जो है सेशंस में भी आएंगा, कल या परसों के सेशन में आएंगा। ड्राइंग और ड्राइंग से होते हुए हम जो है एनिमेशन तक कैसा जा सकते हैं। एक लैंड सर्वेयर है, सिविल इंजीनियर तो होता है मगर लैंड सर्वेयर जो है लैंड की जो सर्वे कर सकते हैं वो स्किल्स भी आप हासिल कर सकते हैं। ये चुनिंदा स्किल है। क्राफ्टमैन है, प्लम्बर है, कोडिंग है, इलेक्ट्रिशियन है, एक्सेट्रा। ये चुनिंदा ये स्पेसिफ़िक स्किल्स है जिसे हमें वोकेशनल स्किल्स कहा जाता है। अब आइए टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स वो मुकम्मल स्किल्स या वो जनरल स्किल्स होते हैं जिसमें सारी जो है एक कोर्स के ताल्लुक़ से प्रैक्टिकल नॉलेज और थियोरेटिकल इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। मिसाल के तौर पे आप लीजिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। ये डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग का तमाम स्किल्स, तमाम जो है सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो स्किल्स है उसका अहाता करता है। इसमें प्लम्बिंग भी आ जाएगा, इसमें जो है आपके कंस्ट्रक्शन भी आ जाएगा, इसमें जो है ट्रांसपोर्टेशन भी आ जाएंगे, अलग अलग स्किल्स इसमें आ जाएंगे। इसी एतबार से आप डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लीजिए या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो कोर्स लीजिए, इसमें भी कई ऐसे कोर्सेज है जिसमें आप जो है मोटर्स के ताल्लुक़ से जो है आप स्किल्स हासिल कर सकते हैं, जनरेटर के ताल्लुक़ से स्किल्स हासिल कर सकते हैं, वायरिंग के ताल्लुक़ से स्किल्स हासिल कर सकते हैं। तो ये एक मजमुआ है, ये तमाम स्किल्स इलेक्ट्रिकल रिलेटेड स्किल्स का मजमुआ है जिसे हम कोर्स में बोलते हैं डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये टेक्निकल नॉलेज देता है पूरी, जिसमें आपको थियोरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स होते हैं। इसी एतबार से आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आप कंप्यूटर से मुताल्लिक़ जितना भी आपके नॉलेज है उसकी हार्डवेयर वो किस चीज़ों से बना हुआ है, कैसा चलता है, क्या उसके अंदर यानी टूल्स होते हैं, क्या उसके पार्ट्स होते हैं और क्या क्या प्रोग्रामिंग उससे की जा सकती है, क्या क्या उसके एप्लीकेशंस है। मगर उसी के एतबार से अगर हम उसका एक महदूद हिस्सा ले लेंगे, जैसा कोडिंग जो आपके कल के सेशन में होने वाला है, कोडिंग किसे स्कूल में जो है आप कोडिंग जो है NEP के तहत कैसा इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। यानी कोडिंग से मुताल्लिक़ जहन में ये आता है कि भाई इसमें जो है प्रोग्रामिंग सिखाना पड़ेगा। इतने छोटे बच्चों को स्कूल के लेवल पर हम प्रोग्रामिंग कैसा नहीं, ये यहाँ पर कोडिंग से मुताल्लिक़ कोडिंग के स्किल्स जो है वो काफ़ी जो है डिमांडिंग है। इसमें जो है मैथमेटिकल नॉलेज जैसा सिस्टमेटिक लिस्टिंग है, कोई अगर आपको 4-5 जो है इवेंट्स दिया गया
آسان مثال سے طور میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر کوئی ایک جو ہے اگر میل ہے جس میں آپ کو اس میں ڈرنکس جوسز بھی ہے، اس میں جو ہے آپ کو دوسرے فلیورز بھی ہے، تو کن فلیورز کا کمبینیشن رکھنا، کن کو پہلے رکھنا، کن کو بعد میں رکھنا، یہ ایک سسٹمیٹک لسٹنگ ہے، اس کو سکھایا جاتا ہے. پھر کاؤنٹنگ ہوتا ہے، پھر ریزننگ ہوتا ہے، میں پہلے کیوں رکھا ہوں، بعد میں کیوں رکھا ہوں. اسی اعتبار سے جو ہے ہم کو جو ہے جو انفارمیشن ہے اس کو کیسا کیٹیگرائز کرنا ہے، کیسا اس کو الگ الگ کرنا ہے، ٹیبلر فارم میں کرنا ہے، بار کوڈنگ میں کرنا ہے، یا گرافیکل ریپرزنٹیشن کرنا ہے. جو دیا گیا ڈیٹا ہے اس کو نیومریکل فارم میں رکھنا ہے یا ورڈز میں رکھنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے کوڈنگ میں سکھائی جاتی ہے، نہ کہ جو ہے پوری جیسا انجینئرنگ کی جو کوڈنگ ہوتی ہے، انجینئرنگ کی جو ہے پروگرامنگ لینگویج نہیں. یہاں پر بچوں کو بیسک سکلز جو 6 اسٹینڈرڈ سے بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے. اسی اعتبار سے جو ہے ان کو جو ہے بیسکس آف الگوریتم، جو پروگرام لکھنے سے پہلے کیسا جو فلو ہوتا ہے آپ کا، کیسا آپ کا جو ہے سگنل کیسا آپ کا جو ایگزیکیوٹ ہوتا ہے پروگرام کسے کہتے ہیں، اسمال چیزیں. اور جو ہے ان کو پروگرام لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ویژول پروگرامنگ جیسا پائتھون وغیرہ ہے، آپ جو ہے کوئی راکٹ کو کیسا استعمال کرنا ہے، آپ ڈریگ اینڈ ڈراپ یعنی اس کو جو ہے اسکرین پہ سے لیجئے اور جو ہے اس کو رکھیے، اور اس کو جو ہے بیک اپ میں اس کے جو پروگرامس آلریڈی ان بلڈ رہتے ہیں. اب وہ جو راکٹ جو ہے اڑ رہا ہے، وہ راکٹ نکل رہا ہے، تو یہ پروگرام بچوں کو جو ہے اس کی نالج یہ کوڈنگ میں سکھایا جاتا ہے. اسی اعتبار سے کئی اور کورسز ہیں. تو یہ ہم پہلے ہمارے ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ووکیشنل سکلز کوئی محدود سکلز، کوئی جو اسپیسیفک سکلز ہے یا پارٹ آف ٹیکنالوجی ہے جو کمپلیٹ ہم کو پریکٹیکل نالج دیتی. ٹیکنیکل سکلز کئی ووکیشنل سکلز کا احاطہ کرتی ہے. اس کی اہمیت، ووکیشنل سکلز کی اہمیت اور NEP 2022 کے جو ہے پروویژن. اب دیکھیے یہ جو ہے جب بچے کو جو ہے 6 اسٹینڈرڈ سے آپ ووکیشنل سکلز اس کو جو ہے اسکولنگ کے ساتھ ساتھ انٹیگریٹ کیا جائے، اس کو جو ہے سمجھایا جائے، کوئی ایک سکل سکھایا جائے، تو اس کی لازمی طور پہ اس کی پریکٹیکل نالج بھی اضافہ ہوا. اب ایک اسٹوڈنٹ ہے 6 کلاس میں ہے، وہ اپنے سبجیکٹس کے ساتھ ساتھ اپنے جو ہے لینگویجز کے ساتھ ساتھ کوئی ایک پرٹیکولر سکلز کو حاصل کر رہا ہے. مثال کے طور پہ اکاؤنٹنگ کا سکل حاصل کر رہا ہے یا الیکٹریشین کا سکل حاصل کر رہا ہے، تو اس کے پریکٹیکل نالج جو ہے ساتھ میں جو ہے اضافہ ہو رہا ہے، اس میں انکریز ہو رہا ہے. خاص طور پہ ہندوستان میں جو ہے اردو سکولز میں ڈراپ آؤٹ ریشیو بہت زیادہ ہے. یعنی بڑی مشکل سے بچے جو ہے اسکول کو آتے ہیں، 3rd کلاس 4th کلاس 5th کلاس، اس کے بعد پھر ان کے پاس ذمہ داری ہونے کی وجہ سے یا فرسٹ جنریشن لرنرس ہونے کی وجہ سے، کئی اور دوسرے ذمہ داریوں کی وجہ سے وہ جو ہے پورا اس کو اب 10th تک مکمل نہیں کرتے ہیں، وہ جو چھوڑ دیتے ہیں. جب ان کو کوئی ہنر سکھایا جائے گا، اس کا شوق دلایا جائے گا، ان کو موٹیویٹ کیا جائے گا، ابھارا جائے گا کہ دیکھو آپ کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ سکلز کریں گے تو آپ کو بآسانی کے ساتھ جاب مل جائے گا، آپ خود مختار بھی بن سکتے ہیں، سیلف امپلائڈ بھی ہو سکتے ہیں، آپ یہ سکل حاصل کریں گے. تو جو اس وجہ سے جو ہے بچوں کا جو ہے ڈراپ آؤٹ ریشیو بھی جو ہے ڈراپ آؤٹ نمبر بھی کم ہوں گا، اس میں کمی آئیں گی. اب آئیے گورنمنٹ آف انڈیا، ہندوستان کی گورنمنٹ نے یہ NEP 2020 کو جو ہے NSQ لیول یعنی اسکول لیول میں لیول 4 تک یعنی ڈسکرپٹر 4 لیول 3 تک جو ہے اس کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے. یعنی اسکول میں اگر کوئی ووکیشنل سکلز کو اگر چلانا ہے تو یہ چیزیں اس کے اندر ہونا ہے. میں ابھی آپ کو نیکسٹ سلائیڈ میں بتاؤں گا. یہ جو ہے نیشنل کونسل فار ووکیشنل ایجوکیشن، یہ نیشنل کونسل فار ووکیشنل ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ، یہ منسٹری آف اسکل ڈیولپمنٹ اینڈ انٹرپرینورشپ میں آتا ہے. اس کے تحت وہ پروگرام یعنی تقریباً 300 سے زیادہ جو ہے پروگرامز ووکیشنل پروگرامز ہے جو انسٹیٹیوشنس میں، اسکولس میں، ٹریننگ سینٹرز میں چلایا جا سکتا ہے. وہ سارے کے سارے پروگرامز یہ 4 لیول پہ جو ہے مبنی ہے یعنی بیسڈ ہے. پروسیس ریگولرائز کرنا ہے، پروفیشنل نالج دینا ہے، پروفیشنل سکل دینا ہے. کوئی بھی کورس لیا جائے، کوڈنگ کا لیا جائے یا کنسٹرکشن کا لیا جائے یا آپ لینڈ سروے کا لیا جائے یا آپ جو ہے
جیسا ابھی سر نے بتایا کہ جو ہے پاٹ میکر ہے یا فلاسک میکر ہے یا را مٹیریل کو جو ہے اس کو جو ہے کوئی پروڈکٹ میں کنورٹ کرنا ہے، تو یہ اسٹیپس ان کے اندر ہونا ضروری ہے. اسی 4 لیولس، پروفیشنل نالج، پروفیشنل اسکل، کور اسکلس اور اس کی رسپانسبلٹی، اسی کے اوپر جو ہے تقریباً گورنمنٹ آف انڈیا نے جو ہے 300 سے زیادہ جو ہے ووکیشنل اسکلس کو جو ہے ڈیولپ کیا ہے. آگے چلیں. میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہے NEP 2020 میں ووکیشنل اسکلس کو اسکول ایجوکیشن کے ساتھ ضم کیا گیا ہے، یعنی اس کو انٹیگریٹ کیا گیا ہے. اس کی وجوہات یہی ہے کہ بچوں کو جو ہے روایتی تعلیم، اسکول کی تعلیم، کنونشنل تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے اندر کوئی نہ کوئی اسکلس ان کے اندر امپارٹ کیا جائے. تو NEP کا مین لب و لباب اس کا فوکس یہی ہے کہ ووکیشنل اسکلس کو اپنے اسکول ایجوکیشن کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جائے. جب آپ اسکول ایجوکیشن کے ساتھ ووکیشنل اسکلس کو جو انٹیگریٹ کریں گے تو لازمی طور پہ اس اسکول کا رینکنگ اسٹیٹ لیول پہ یا ڈسٹرکٹ لیول پہ رینکنگ اس کی بڑھیں گی، ان کا اسٹیٹس، اسکول کا اسٹیٹس بڑھیں گا. ارے فلانا اسکول ہے، فلانا کارپوریٹ اسکول ہے، فلانا یہ اسکول ہے جو یہ اسکلس امپارٹ کرتا ہے، اس کو ریکگنائز اسٹیٹ گورنمنٹ بھی کریں گی. نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اب یہ اس کو حاصل کیسا کیا جائے ووکیشنل اسکلس کے لیے، سب میں پہلے ہم اطراف میں اپنے انڈسٹریز کو دیکھنا ہے، اطراف میں کا ماحول دیکھنا ہے کہ سافٹ ویئر انڈسٹریز ہے یا دوسرے لیدر انڈسٹری ہے. اس اعتبار سے سلیکشن آف ووکیشنل اسکلس ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب یہ ووکیشنل اسکلس میں اگر کوئی ایک اسکول ہے جس میں مجھے ووکیشنل اسکل کو سٹارٹ کرنا ہے، فار ایگزامپل الیکٹریشین سٹارٹ کرنا ہے، تو اس الیکٹریشین کو میں 6th اسٹینڈرڈ سے سٹارٹ کر سکتا ہوں، مگر سب سے پہلے میں میرے ٹیچرس کو ٹرین کرنا پڑے گا، یا مجھے قریبی کوئی انسٹیٹیوٹ ہے یا ITI ہے، انڈسٹریل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے، ووکیشنل ٹریننگ سینٹر ہے، یا پالیٹیکنک ہے، یا ایسے کوئی ٹریننگ سینٹرز ہے، اسکل ڈیولپمنٹ سینٹرز ہے، وہاں سے مجھے جو ہے ٹرین ٹیچرز کو لے کے آنا پڑے گا. اب یہ لے کے آنے میں جو ہے آپ جو ہے MOU کریے ان کے ساتھ، میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کریے، یا کوئی معاہدہ کر کے ان کو لے کے آئیے، یا پھر ان کو کوئی جو ہے ان کو ریمونریشن دیجیے اتنے گھنٹے کے لیے. تو اس کو جو ہے کیونکہ ہمارے ٹیچرز کو یہ فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہے ہمارے ٹیچرز بھی ٹرین ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس بھی ٹرین ہوں گے، اور اسکول کو بھی فائدہ ہوگا، مینجمنٹ کو بھی فائدہ ہوگا، اور جو ہے آپ جو ہے اس اسٹیٹ کو بھی فائدہ ہوگا، اور جو ہے پورے جو ہے ملک کو فائدہ ہوگا. اگر کوئی اسکولس ووکیشنل اسکلس کو حاصل کرتا ہے تو پھر اس کے کیا فوائد ہے، اور اگر اسکولس اس سے جو ہے یہ بولے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم اس سے جو ہے مستثنا ہے یا ہم اس کو اڈاپٹ نہیں کریں گے، تو دیکھیے لازمی طور پہ جو ہے جو بھی اسکولس ووکیشنل اسکلس کو اڈاپٹ کرتا ہے یا امپلیمنٹ کرتا ہے کسی بھی طریقے سے، چاہے MOU کر کے یا اپنے ٹیچرز کو ٹرین کر کے یا دوسرے ٹرینرز کو اپنے پاس بلا کے اس کو ٹرین کرے، تو سب میں پہلے یہ اسکول کے بچے جو ہے ریڈی رہتے ہیں انڈسٹریز کے لیے. جیسا یہ 10th پاس کر لیں گے، +2 پاس کر لیں گے، تو مارکیٹ میں جو ہے ان کا ڈیمانڈ رہیں گا. یہ فوراً جو ہے کیونکہ ان کے پاس پریکٹیکل نالج ہے، اس اسکل کا نالج ہے، لہٰذا ان کو فوراً ابزارو کیا جائے گا. یہ امپلائڈ ہو جائیں گے یا خود سیلف امپلائڈ، یعنی ان کے اندر وہ جو اسکلس آ گئے، خود اپنا جو کاروبار شروع کر سکتے ہیں، یعنی اسمال اسکیل جو ہے پہ جو ہے یعنی اپنا خود سے بزنس، یعنی سیلف امپلائڈ بن سکتے ہیں. اور لازمی طور پہ اگر اسکلس بچوں پہ دیا جائے، ووکیشنل اسکلس سے جو ہے ان کو آراستہ کیا جائے، تو وہ اسکولس کی رینکنگ بالکل جو ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں آگے، ان کی رینکنگ بھی بڑھیں گی، اور ان کا اسٹیٹس یعنی یہ اسٹیٹ میں فلانا اسکولس میں آئیڈینٹیفائی کیا جائیں گا، گورنمنٹ آئیڈینٹیفائی کریں گے، بچے آئیڈینٹیفائی کریں گے، اور اسکولس کا سلیکشن بھی ایسے ہوں گا کہ فلانا اسکولس میں ہم ہمارے بچوں کو کیوں ڈالیں، کہ اس لیے کہ وہاں پر یہ ووکیشنل سکلز بھی دیا جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کی رینکنگ یہ ہے. اب اس میں فائدہ یہ ہے ووکیشنل سکلز میں کہ ٹیچرز کو بھی جو ہے ووکیشنل سکلز جو ہے ٹرین کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہمارے پاس جو ہے پرائمری اسکول یا سیکنڈری اسکول
میں ٹیچرز ہیں تو ان کو ہم ڈیوائڈ کر لے سکتے ہیں. فلانا اسکول جو ہے اگر کوڈنگ میں اگر ایکسپرٹ بننا چاہ رہے, ٹرینر بننا چاہ رہے ہیں, کنسٹرکشن میں کرنا چاہ رہے, الیکٹریشین میں کرنا چاہ رہے, تو اپنے ٹیچرز کو ڈیوائڈ کر لینا ہے کہ فلانا 5 ٹیچرز یہ ٹریننگ کریں, یہ ووکیشنل سکلز امپارٹ کریں گے, یہ لرن کریں گے, اور فلانا 5 یہ کریں گے. مختلف کرنے سے کیا ہوگا کہ پھر ہمارے ٹیچرز کو جو ہے تقریباً 3-4 سال تک ہم وہ اسکلز کو جو ہے بچوں کو جو ہے ٹرین کر سکتے ہیں. اور لازمی طور پہ جب بچوں کے اندر یہ چیز آ جائے کہ ہم پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں, ووکیشنل ٹریننگ کے کورسز ہوتے ہیں, تو وہ جو ڈراپ آؤٹ کا جو ریشیو ہے, ڈراپ آؤٹ جو نمبر جو بڑا جو ہے یعنی چیلنجنگ ہے, وہ ڈراپ آؤٹ نمبر جو ہے بالکل کم ہونا شروع ہوگا. یہ جو ہے اسکول جو ہے ووکیشنل سکلز کو اڈاپٹ کیے, لازمی طور پہ ان کا ریپوٹیشن بھی ان کا گڈ ریپوٹیشن ہوگا, ان کا جو ہے سوسائٹی میں, سماج میں جو ہے ہر جگہ جو ہے ان کا نام ہوگا, فیمس ہوگا وہ اسکول. اب آئیے جو اسکولز یہ سوچے کہ بھائی ہم جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے میرٹ میں آگے بڑھا رہے ہیں, رینکنگ ہمارے اسکولز کے بچے جو ہے کمیونیکیشن سکلز میں آگے ہیں, یہ ہیں فلانا ہے, مگر سکلز نہیں ہیں ان کے پاس, تو وہ اسکولز پیچھے آ جائیں گے. کیونکہ NAP میں تو لازمی طور پہ جو ہے 6 اسٹینڈرڈ سے ووکیشنل سکلز کو جو ہے مہیا کرنا ضروری ہے, بچوں کو دینا ضروری ہے. تو وہ اسکول جس میں جو ہے اگر اسٹوڈنٹس کو ووکیشنل سکلز نہیں دے, وہ جو ہے بالکل اس سے ناواقف ہے, جو دوسرے اسکولز کے بچے جو ہے سکلز حاصل کرے, 6 اسٹینڈرڈ میں کرے, 7th میں کرے, 8th میں کرے, 9th میں کرے, 10th میں کرے, فرسٹ ایئر میں کرے, سیکنڈ ایئر میں کرے, اور دوسرے اسکولز جس میں جو ہے ووکیشنل سکلز نہیں تھے, تو واقعی یہ اسکولز کے بچے انڈسٹری کے لیے یا امپلائمنٹ کے لیے بولیے, یا خود مختاری کے لیے, یا سیلف امپلائمنٹ کے لیے بالکل جو ہے ریڈی نہیں رہیں گے. اور لازمی طور پہ یہ ان کی رینکنگ بھی جو ہے, میں آپ کو جیسا بتایا کہ خالی میرٹ بیسس پہ نہیں, آپ گورنمنٹ آف انڈیا, آپ جو ہے اسٹیٹ گورنمنٹ جو ہے رینکنگ کا جو ہے ان کے اس پہ بیسس پہ کریں گے جو کتنے اسکلز یہ لوگ امپارٹ کیے ہیں. میں ابھی آپ کو اس کے بعد مثال نیکسٹ سلائیڈ میں بتاتا ہوں کہ جس اسکول نے ووکیشنل اسکل کو حاصل کیا تھا تو ان کی رینکنگ کہاں سے کہاں پہنچی. تو اسکولز کی رینکنگ اور اسٹیٹس, اگر وہ اسکولز اگر ووکیشنل سکلز حاصل نہیں کریں گے تو واقعی اسٹیٹس بھی ان کا گرتا چلا جائیں گا, رینکنگ بھی گرتے جائیں گی, اور دوسرے اسکولز کے مطابق کے کمپیئر کرے تو یہ پیچھے ہٹ جائیں گے. اور ان کے ٹیچرز, ان کے اساتذہ اکرام, گویا کہ یہ میتھمیٹکس میں, یہ اپنے سبجیکٹس میں جو ہے مہارت ہے, مگر یہ ٹیچرز کو ماڈرن ووکیشنل سکلز یا موجودہ مارکیٹ ووکیشنل سکلز, انڈسٹری سکلز نہیں ہونے کی وجہ سے جو ہے ٹیچرز بھی جو ہے اپڈیٹڈ نہیں رہیں گی, ان کی نالج بھی اپڈیٹڈ نہیں رہیں گی. اور لازمی طور پہ جب سکلز وغیرہ نہیں رہیں گے, خالی روایتی تعلیم چلتے رہیں گی, تو کیا ہوگا کہ وہ جو ڈراپ آؤٹ ریشیو ہے, جو بڑی مشکل سے بچوں کو جو ہے یعنی ڈراپ آؤٹ ہونے سے جو بچا جا رہا تھا, وہ جو ہے ڈراپ آؤٹ ریشیو پھر بڑھتے جائیں گے اور نمبر بڑھتے جائیں گے. اور لازمی طور پہ جو ہے اسکول کا جو ہے ریپوٹیشن بھی جو ہے نیچے آ جائیں گا. تو ووکیشنل سکلز وہ سکلز ہے جو مختص, یعنی کوئی اسپیسیفک سکلز ہے جس کو آسانی کے ساتھ پرنسپل اپنے اسٹاف ممبرز یا کوئی ایکسپرٹس کو لے کے آپ بیٹھ جائیں کہ اطراف کے جو ہے دیکھیں کہ کوئی اطراف میں کیا انڈسٹریز وغیرہ ہے, IT کمپنیز ہے, یا لیدر انڈسٹری ہے, یا جو بھی اطراف کے جو ہے اطراف اکناف کا ایک سروے کر لے. اس کے بعد وہ سکلز بچوں کے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض بچوں کی جو ہے جب ڈیمانڈنگ جو ہے سکلز ہے, لائک کوڈنگ سکلز ہے, ڈرائنگ اور اینیمیشن کے ہے, مختلف, جیسا اگر بچیاں ہیں تو آپ کو نیٹنگ ہے, آپ جو ہے اس کا یعنی فیشن ڈیزائننگ کے ہے کوئی, تو ان کے اعتبار سے بھی, بچوں کے اعتبار سے بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. تو ایک آپ اپنے اسٹاف ممبر سے اور جو قریبی جو ہے انڈسٹری اور کمپنیز کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ مشورہ کر کے کن ووکیشنل سکلز کو اڈاپٹ کرنا چاہیے جو ہے اپنے ان کے بچوں کو فائدہ ہو اور ڈیمانڈنگ ہے, اور انڈسٹری میں اس کی ڈیمانڈ ہے. اور یہ فائدہ دونوں کو ہوگا, انڈسٹری کو بھی ہوگا اور انسٹیٹیوٹ کو بھی ہوگا. انڈسٹری کو کیسا ہوگا, کمپنی کے کیوں ہوگا کہ اگر آپ کوئی ان کو مخصوص سکلز سکھائے تو وہ انڈسٹری جو لوگوں کو ہائر کر کے ٹریننگ کر کے وہ سکلز دیتے تھے, وہ سکلز تو بچوں کے اندر مل جا رہے ہیں. تو یہ ون ون سچویشن ہے انسٹیٹیوٹ کے لیے بھی, بچوں کے لیے بھی, اور جو ہے آپ کے
اسٹیک ہولڈرز یعنی انڈسٹریز کو بھی. میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک اسکول ہے وسٹا انٹرنیشنل اسکول جو لنگم پلی میں ہے, گچی بولی میں ہے. یہ 2 سال پہلے تقریباً 2 سال پہلے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے ITI انڈسٹریل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ حیدرآباد سے جو ہے MOU ہوا ہے, مانو سے MOU ہے. اور ان کے بچے جو 9th اسٹینڈرڈ کے ہے, 10th کے ہے, +1 اور +2 یعنی انٹرمیڈیٹ کے فرسٹ ایئر اور انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر کے ہیں, یہ اپنے اسکول کے بچوں کو ہر ہفتہ ہر سیٹرڈے ہمارے پاس ITI کو بھیجتے ہیں. یہاں کے ITI کے جو ہے ہمارے انسٹرکٹرز جو ہے ان کو 5 ٹریڈس میں 5 اسپیسیفک ووکیشنل سکلز میں جو ہے بچوں کو ٹرین کرتے ہیں. وہ ہے پلمبنگ میں, اس کی نالج, اس کی پریکٹیکل نالج دی جاتی ہے. الیکٹریشین میں جو موٹرز وغیرہ ہے, ہاؤس وائرنگ وغیرہ ہے, اس کے جو ہے تمام جو ہے اس کی تفصیلات ان کو دی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے الیکٹرانک میکینک جو CCTV ہے, مائکرو الیکٹرانک گیجٹس ہے, اوونس ہے, آپ کے جو ہے واشنگ مشینس ہے, یہ جتنے بھی الیکٹرانک گیجٹس ہے اس کی جو ہے نالج دیتے ہیں, پریکٹیکل نالج اس کو کھول کے کر کے بتاتے ہیں. اسی اعتبار سے جو ہے ریفریجریشن اے سی میں جس میں جو ہے آپ کو ریفریجریٹرز اور ACs اور جو ہے آپ کا جو ہے کمپریسر وغیرہ اس کی تمام تفصیلات, پریکٹیکلی کیسا کام کرتا ہے, ڈی فریزر کیسا کام کرتا ہے, کولڈ سٹوریج کیسا کام کرتا ہے, اس کی نالج ان کو دیا جاتا ہے. اسی اعتبار سے جو ہے ہمارے پاس ایک ڈرافٹ مین سول بول کے ہیں جس میں جو ہے انٹیریئر ڈیزائن وغیرہ اس کے جو ہے کیسا AutoCAD سے کرایا جاتا ہے, کیسا وہ ٹرین کرتا ہے. تو یہ 5 سکلز تقریباً یہ 1.5 سال یا 2 سال سے جو ہے بچے جو ہے یہ سکلز کو حاصل کر رہے ہیں, جس کی بنا پر جو ووکیشنل سکلز یہ وسٹا انٹرنیشنل اسکول جو ہے لنگم پلی میں جو گچی بولی حیدرآباد میں ہے, انہوں نے اس کو ایڈاپٹ کیا, یہ انہوں نے اپنے بچوں کو بھیجا اور بچے لگاتار جو ہے یہ سکلز کو حاصل کرتے رہے. اور جس کی وجہ سے وسٹا اسکول کو تلنگانہ میں فرسٹ رینک ایجوکیشن ورلڈ ایک آرگنائزیشن ہے, انہوں نے جو ہے ان کی رینکنگ تمام جو ہے اسکولس, تمام جو ہے کارپوریٹ اسکول, وسٹا انٹرنیشنل اسکول کو فرسٹ رینک دیا گیا تلنگانہ میں, اور پورے ہندوستان میں آل انڈیا میں جو ہے ان کو 4th رینک محض ووکیشنل سکلز کی وجہ سے. حالانکہ کئی اور اسکولس ہیں جو ان کے مقابلے میں میرٹ بیسڈ ہیں, کمیونیکیشن سکلز اچھے ہیں, پڑھائی میں آگے ہیں, ساری چیزیں, مگر وسٹا اسکول نے, انٹرنیشنل اسکول نے ووکیشنل سکلز کو جو ہے اپنے بچوں کے اندر امپارٹ کرنے کی وجہ سے اس اسکول کو, اس کا نتائج اسکول کا بھی فائدہ ہوا ہے, بچوں کا بھی فائدہ ہے, قریب کے انڈسٹریز کا بھی فائدہ ہے. اسکول کا فائدہ کیا ہوا, ریپوٹیشن بڑھا ہے. کیسا ریپوٹیشن بڑھا ہے, اس کو رینکنگ ملی ہے فرسٹ رینک تلنگانہ اسٹیٹ میں, تمام اسٹیٹ میں فرسٹ رینک, اور ہندوستان میں 4th رینک. اس کے جو رینکنگ بن گئی اسٹیٹس, اب جیسا یہ آیا اخباروں میں اس کی جو نیوز پھیلی ہے تو پھر اس کا اسٹیٹس بھی, اس کی ویلیو بھی جو ہے اور بڑی اور فیمس ہوا ہے. تو ووکیشنل سکلز کو جو ہے لازمی طور پہ جو ہے امپلیمنٹ کرنا ہے NEP 2020 کے تحت. کنکلوژن نتیجہ یہ ہے کہ NEP 2020 کے تحت جو ہے اگر کوئی اسکول کا جو ہے یہ بولے کہ جو ہے اس کا وجود باقی رہنا ہے یا سروائیو ہونا ہے, سروائیول آف دی فٹسٹ ہے, تمام دوسرے اسکول سے کمپیٹ کرنا ہے, تو اس کو لا محلہ یعنی اس کو ووکیشنل سکلز کو جو ہے اڈاپٹ کرنا ہے. میں نے بتایا کہ وہ ووکیشنل سکلز پرنسپل, مینجمنٹ, اسٹاف ممبرز اور اطراف کے جو ہے انڈسٹری کے اسٹیک ہولڈرز بیٹھ کے کون سے ووکیشنل سکلز, تقریباً گورنمنٹ آف انڈیا نے 300 سے زیادہ ووکیشنل سکلز بتلائے. اس کے علاوہ بھی جو ہے آپ وہ جو 4 لیولز ہے, انڈیکیٹرز ہے, اس کے تحت آپ بھی سکلز کا جو ہے انٹروڈیوس کر سکتے ہیں. اس کو جو ہے لازمی طور پہ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے. یہ وقت کا تقاضا ہے. اور NEP 2020 جس کو کیبنٹ نے اس کو اپروول دے دیا ہے, اب اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. وہ کیسا امپلیمنٹ کرنا ہے, ہر انسٹیٹیوٹ, ہر ادارے کو جو ہے سوچنا ہے, اس کو جو ہے بیٹھ کے فکر کرنا ہے, مشورہ کر کے اس کو عمل کرنا ہے. اچھا, ووکیشنل سکلز یہ جو ہے اسٹوڈنٹس کی نالج میں بھی اضافہ کرتے ہیں, پریکٹیکل نالج میں اضافہ کرتے ہیں, اور جو ہے ایک پلیٹ فارم بن جاتا ہے. جب یہ ووکیشنل سکلز اسکولس میں آنا شروع ہیں تو اسٹاف ممبرس کے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی جو ہے
ہاں یہ اسکلس حاصل کریں گے اور ہم بھی جو ہے بچوں کو جو ہے یہ اسکلس کا جو ہے ٹریننگ دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ووکیشنل اسکل سے بچہ جو ہے 6th میں کوئی ایک ووکیشنل اسکل حاصل کرا, 7th میں ایک حاصل کرا, تو ملٹیپل اسکلس اس کے پاس انہیں اس کی نالج, پریکٹیکل نالج لے سکتا ہے. تو ملٹیپل اسکلس اسٹوڈنٹ کے وہ ڈیولپنگ ایج میں, جو ٹین ایج میں جو کہا جاتا ہے, وہ حاصل کر سکتا ہے, اور جس کی وجہ سے اس کو جو ہے امپلائمنٹ کا ملنا آسان ہوتا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ سیلف امپلائڈ بھی ہو جائے. تو میں نے آپ کو پھر بتایا کہ جو ہے یہ ووکیشنل اسکلس کا امپارٹ کرنا یہ جو ہے ون ون سچویشن ہے. بچوں کے لیے بھی فائدہ ہے, انسٹیٹیوٹ کے لیے بھی فائدہ ہے, مینجمنٹ کے لیے بھی فائدہ ہے, انڈسٹری کے لیے بھی فائدہ ہے, اسٹیٹ کے لیے بھی فائدہ ہے, قوم کے لیے بھی فائدہ ہے. تو سامعین اکرام, تمام اساتذہ اکرام, پرنسپل حضرات سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ جو اس کو ضرور اپنے اسکولس میں ووکیشنل اسکلس کو پہلے تو اس کا آئیڈینٹیفیکیشن صحیح ہو, اس کے بعد جو ہے 6th اسٹینڈرڈ 7th اسٹینڈرڈ سے اس کو آسانی کے ساتھ آپ شروع کر دیں. تو یہ کوئی ایسا الگ چیز نہیں ہے, یہ ٹیکنیکل نالج کا ہی حصہ ہے, چنندہ اسکلس ہے. اس کو جو ہے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, صحیح ایکسپرٹ سے اس کا جو ہے نالج اختیار کرنا ہے. قریبی ٹیکنیکل سینٹرز ہے, اسکل ڈیولپمنٹ سینٹرز ہے, پالیٹیکنکس ہے, ITIs ہے, جہاں کے اسکلڈ جو ہے انسٹرکٹرز ہوتے ہیں ان سے ٹریننگ حاصل کرنا ہے. خود ٹیچرز کو بھی حاصل کرنا ہے, اسٹوڈنٹس کو بھی حاصل کرنا ہے, اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اپنی زندگی میں, تاکہ جو ہے آپ سیلف امپلائڈ ہو جائے اور جو ہے آپ کو امپلائمنٹ آسانی کے ساتھ مل جائے. اسی کے ساتھ ساتھ کوئی کوئریز ہے تو بتائیں, کوئی کوشچنس وغیرہ ہے تو, کوئی سوال جواب. آپ اپنے یوٹیوب پہ جو ہے چیٹ باکس میں جو ہے اپنے سوال کو ڈال سکتے ہیں, سوالات کو جو ہے پیش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, شکریہ. السلام علیکم. بہت شکریہ سر. ابھی آپ ڈاکٹر محمد یوسف خان صاحب کو سن رہے تھے. سر نے بہت ہی اچھے انداز میں ووکیشنل اسکل کے حوالے سے آپ سے گفتگو کی. مجھے امید ہے کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور ضرور اس پر عمل کریں گے. اور اٹینڈنس لنک جو ہے آپ کو گروپ میں شیئر کی جا چکی ہے. آپ اٹینڈنس ضرور مارک کریں, چونکہ اسی کی بنا پر آپ کو سرٹیفکیٹ دیا جائے گا. بس یہ پروگرام یہیں اختتام کو پہنچتا ہے. کل انشاءاللہ 3 بجے پھر ہم ملیں گے. بہت شکریہ. یہ پروگرام یہیں اختتام کو پہنچتا ہے. بہت شکریہ.